نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیا مقدسہ نمبر 79 اور 80 79-80 دو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی رسالت کا ذکر ہے، اور نام ماننے والوں کے منہ پہ لعنت، نام ماننے والوں کے منہ پہ اللہ کی طرف سے چھتر، اور جو مانتے ہیں اللہ ان کے ایمان میں اور اضافہ فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ نے اپنے کردار کا بھی ذکر فرمایا کہ بندہ جو کردار کرتا ہے اسی کردار کے تحت اسے بعض دفعہ دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے، بعض دفعہ ان کی رسی دراز کر دی جاتی ہے، اور وہ سزائیں جو دنیا میں نہیں دی گئی آخرت میں دی جائیں گی۔ لیکن یہاں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خطاب فرما کے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں خوشخبری کوئی اچھائی ملے تو پھر وہ تیرے اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اگر کوئی رنج و الم ملے یا بیماری کی صورت میں کوئی چیز ملے تو پھر یہ سمجھنا کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، تمہیں اپنے نفس نے تمہیں دیا ہے، تمہاری جان نے تجھے دیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا، اور یقین پختہ رکھو کہ اچھائی میرے رب کی طرف سے اور برائی میں خود کرتا ہوں، برائی میں خود کرتا ہوں، اچھائی میرا رب مجھ سے کرواتا ہے۔ اگر وہ توفیق دیتا ہے تو میں اچھائی کرتا ہوں، توفیق نہیں دیتا تو صرف برائیاں ہیں۔ یہ اللہ کا کرم، یہی بات ان آیات مقدسہ دونوں میں یہ سمجھائی گئی ہے، اور جھوٹے نبیوں پہ خدا کی لعنت بھی بھیجی گئی ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں، دوبارہ پھر ہم ان آیات مقدسات کو پڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تجھے اے محبوب جو تمہیں اچھائی ملے اللہ کی طرف سے، اس کی رحمت ملے، تو وہ سارا اچھائی اللہ کی رحمت اسی ذات کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بھی تجھے اچھائی ملی ہے، بھلائی ملی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ،
فمن نفسک، اور اگر تمہیں کوئی رنج و الم پہنچے، تکلیف پہنچے، کوئی برائی ہو جائے، برائی پہنچے، تو پھر وہ تمہارے اپنے ہی نفس کی طرف سے ہے یا اپنی جان کی طرف سے، وہ تمہارے ہی ذمے ہے، وہ تمہارے ہی کمایا ہوا تمہارا مال دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اگلی بڑی بات اعلیٰ اور افضل کی اور جھوٹے نبیوں پہ اللہ نے لعنت بھیجی۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محبوب ہم نے آپ کو ارسلنا، ہم نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر، پیغام رساں بنا کر، پیغمبر خدا بنا کر، اپنا خدا جب کہتا ہے ہم نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ڈاکیا ہوتا ہے نا، اس کا معنی ڈاکیا، لعنت ہے جس کا یہ ذہن ہے، جس کا یہ ذہن ہے۔ ڈاکیا تو خط دے کر، چٹھی دے کر بھاگ جاتا ہے، پاس ہی نہیں رہتا، لیکن رسول کا کام ہے کہ وہ چٹھی پر عمل خود بھی کرے اور لوگوں سے کروائے بھی، حدود جاری کر دے۔ اور رسول مارے بھی کھاتا ہے، رسول تکلیفوں میں بھی رہتا ہے، پریشانیوں میں، وادی طیب میں جا کر اللہ کا پیغام سناتے ہوئے وادی طیب میں جا کر نبی علیہ السلام نے مار بھی کھائی۔ رسول کا کام صرف ڈاکیا، ڈاک پہنچا دینا نہیں ہے، پیغام پہنچا دینا نہیں ہے۔ آگے آئے گا، یہ بھی آئے گا، اللہ کے رسول کو یہ بھی حکم ہوا کہ محبوب تم خود بھی عمل کرو، ان سے بھی کرواؤ۔ نماز پڑھنے کا جہاں حکم آیا، محبوب اپنی مسلمان جماعتوں کے دو گروہ کر لو، ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، ایک رکعت پڑھ لے تو وہ پیچھے چلا جائے، دوسرا آ جائے دوسری رکعت پڑھے۔ اب وہ جو پیچھے آنے والا ہے وہ دوسری رکعت کھڑی ہو کے پوری نماز کرے، یہ چلے جائے ادھر، اور جو پہلا گروہ ہے آ کر اپنی ایک رکعت اور تشہد یعنی پورا کرے نماز کو۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی امت، اور آقا علیہ السلام خود عمل کر کے دکھاتے اور کرواتے بھی۔ کسی جگہ بھی یہی فرمایا کہ محبوب آپ کا کام ہے پہنچا دینا، کسی جگہ یہ فرمایا کہ آپ کا کام پہنچانا بھی ہے اور ان کو مکمل پریکٹیکل کر کے بتانا بھی ہے، تو وہ بھی آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اور جب پریکٹیکل طور پہ تبلیغ کرتے تھے تو آقا علیہ السلام بھی مار کھاتے تھے۔ وادی طیب میں آقا علیہ السلام نے کتنی مار کھائی، ساری عمر اس کو یاد کرتے تھے، بھولتے ہی نہیں تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حدیث پاک بھی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں وادی طیب میں طیب والوں کو اسلام کی دعوت دینے گیا تو میں اس تکلیف کو زندگی بھر نہیں بھولا۔ انہوں نے مجھے جتنا مارا، جتنا ستایا، جتنی تکلیفیں دی، اور آقا علیہ السلام اس تکلیف کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ میرے ساتھ وادی طیف والوں نے کیا کیا۔ انہوں نے بدماش اور گنڈوں کو اور جو ان کے لڑکے تھے، بچے تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے۔ تو یہ ہے رسول، ویڈیو بنا دینا اور پھر وہ بھی قرآن پاک پڑھنا بھی نہ آنا اور غلط کہنا، اور اس کے ہواری وہ بھی اسی طرح احمد عیسیٰ رائٹ ہے چاچا، رائٹ ہے چاچا، رائٹ نہیں ہے، نائٹ ہے، نائٹ۔ احمد عیسیٰ نائٹ ہے چاچا، رائٹ نہیں ہے، نائٹ ہے چاچا، اس لیے تو اس کو رائٹ کہہ رہا ہے چاچا۔
احمد عیسیٰ نائٹ ہے چاچا، اس لیے تو کہہ رہا اس کو رائٹ ہے چاچا۔ جس کو قرآن پاک ہی پڑھنا نہیں آتا، بے علم جاہل اجاڑے، پہلے درجے کا جاڑے اجاڑ، اور اجاڑ کو قرآن پاک پڑھنا تو آتا نہیں، تو تم رائٹ کہہ رہے ہو۔ قرآن اس کو اردو بھی صحیح نہیں آتا، اردو کی زبان میں بھی وہ غلطیاں مارتا ہے۔ انجام، ان قریب تمہارا انجام برا ہونے والا ہے، تو تیرا انجام کون سا صحیح ہونے والا ہے؟ تو بھی اس انجام میں پھنس جائے گا نا، انجام میں، تو پھر تیری بھی نباتات نکل جائے گی، تجھے بھی پتہ جائے گا کیا بھام نیتی ہے، تیری نباتات کیسے مناتے ہیں ہم۔ لفظ نباتات ہوتا ہے نا، تو ان کا یہ پیر پیغمبر، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک خدا اور نباتات پڑھتا ہے، اپنے آپ کو سچا بڑا ثابت کرتا ہے، سچا ثابت بڑا کرتا ہے۔ قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آئے یا نہ آئے، میرے ہے کوئی مقابلے میں، میرے کوئی ہے کوئی مقابلے میں، ہے کوئی مقابلے میں آئے، میرا منہ ٹھلا جب بنا کے کر دے جاؤ مقابلہ۔ تجھے اوپر سے دیکھ کے پڑھتے نا، تو مقابلہ شیطان شاید کر لے، تو شیطان کا مقابلہ نہیں کر، شیطان نے تجھے صحیح انگل لگائی ہوئی ہے، صحیح جو ڈٹ جا، اپنے غلط پہ بھی ڈٹ جا، لفظ پڑھنے نہیں آتے، غلط پہ بھی ڈٹ جا، غلط پہ بھی، وہ میں کئی دن نشاندہی کر چکا ہوں۔ اور علم اتنا بڑا ہے، سیدھا لفظ ہے، انفسکم، آگے استکبرتم، اگر ملا کے پڑھے انفسکم مستکبرتم، انفسکم مستکبرتم، سیدھا لفظ ہے۔ انفسک، تجھے نہیں پتا، تو علم نہیں جانتا، تو زبر زیر کو نہیں جانتا، تو ہے جاہل، تو اپنی جہالت کو ظاہر ہی نہ کر، ٹھلا بن کے جہالت سارے سامنے ساتھ جہالت ظاہر کر دی۔ احمد عیسیٰ کی جہالت کر دی، انفسکم ہو گیا نا، آگے استکبرتم۔ اب اس الو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا کہ اب میں نے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، اب اس کا ترجمہ جو ہے نا، وہ جو اوپر لکھا وہ کر رہا ہے، لیکن اس کا ترجمہ بدل گیا۔ اب کا مانا استکبرتم کا مانا میں تکبر کرتا ہوں، تم بھی، تم تو لفظ عام ہے اور اردو میں ہمارا استعمال ہوتا ہے، تم یہ کام کر رہے ہو، تم سے قرآن پاک میں تم سے مراد تم ہی ہو، انتم، تم، کون تم انفسکم مستکبرتم، تم سے مراد تم ہی ہو، تو استکبر سے مراد میں تکبر کرتا ہوں، میں تکبر کرتا ہوں، تم یعنی تم بھی، مانا یہ بن گیا۔ تو ادھر میں استکبرت کو میں نے انہوں نے تکبر کیا یا تم نے تکبر کیا، بس تم نے تکبر کیا۔ انفسکم مستکبرتم، تمہاری جانوں نے اس کو نہ مانا، اور تم نے تکبر میں پڑھ کے، تم تکبر کی وجہ سے نہ مانا۔ اب اسے تھا پتہ نہیں، جو اوپر ترجمہ لکھا نا وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی مفہوم بناتا ہے، کوئی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اس کا تو تجھے کون سا آتا ہے بھی؟ تجھے تو مفہوم بھی نہیں آتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے تو مفہوم بھی نہیں آتا۔ جنہوں نے ترجمہ کیا انہی کا فائدہ تو لے رہا ہے، انہی سے فائدہ لے کے تو کوئی کیا کہتے ہیں، باپ کی قبر سے تو تمہیں نہیں مل رہی ہے ساری مواد، کوئی کہیں نہ کہیں یبڑ خاں کسی کے پاس بیٹھا ہے تو اس نے تمہیں چتر مارے ہیں، اور تیرا دماغ خراب تھا، تجھے سبق بھی نہیں آتا تھا، اور اس دماغ خرابی کی وجہ سے تمہیں دولت و شہرت چاہیے تھی، وہ مل گئی، چاہے شیطان کی طرح غلطی ملی، لعنتیں مل رہی ہیں ہر طرف سے، لعنتیں، چلو کیا کہتے ہیں، بدنام جو ہوئے تو کیا نام، بدنام جو ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا، لعنتیں جو پڑیں گی تو بدنام نام نہ ہوگا، وہ تمہیں مل گئی اور ملتی رہیں گی جتنی دیر توبہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا تمام کائنات کے لیے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، محبوب ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے قیامت تک آپ کو رسول بنایا، ہم نے رسول چن لیا،
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کوئی آپ کو مانے نہ مانے بھاڑ میں جائے. احمدیسہ نہیں مانتا، نہ مانے بھاڑ میں جائے. احمدیسہ کے ماننے والے نہیں مانتے، نہ مانے بھاڑ میں جائیں. کافر نہیں مانتے، نہ مانے بھاڑ میں جائیں. عیسائی یہودی نہیں مانتے، نہ مانے بھاڑ میں جائیں. لیکن وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک ہی ماننے والا اللہ ہی آپ کو کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک اللہ ہی آپ کی گواہی دینے والا کافی ہے. اللہ نے حد کر دی ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. محبوب تو کیوں گھبراتا ہے؟ مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے. خالق کس کا؟ میں ہوں. مخلوق کا خالق میں ہوں. فضاؤں رعناؤں کا خالق میں ہوں. ہواؤں، فضاؤں اور بادلوں کا خالق میں ہوں. زمین کا خالق میں ہوں. زمین کے اندر جو نباتات اگائی جاتی ہیں، اگتی ہیں، اس کا خالق میں ہوں. اس کا خالق میں ہوں، مالک میں ہوں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر اتنے امیر پڑے ہیں کہ ایک بندہ اگر پاکستان کا قرض اتارنا چاہے تو قرض اتار سکتا ہے. لیکن ہر آدمی یہاں، بات تو جگرے کی ہے، ہر آدمی یہاں پاکستان قرضہ اتارنے کے بجائے اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے اور اپنی تنخواہیں لے کے تنخواہیں بھی لیتا ہے. اتنا بڑا امیر بھی ہوتا ہے، وزیر بھی بن جاتا ہے، پھر تنخواہیں بیت المال سے یا پاکستان کے خزانے سے پھر تنخواہیں لیتا ہے. بے ایمانی کے لیے تو بنا ہے. آخر ووٹوں پہ اتنا پیسہ خرچ کیا تو کس لیے خرچ کیا ہے؟ بے ایمانی کے لیے. بے ایمانی کے لیے. پھر لوگوں کے اپنا رفائی کام اس جب کرنے کا وقت آتا ہے، ان رفائی کاموں میں کہتے ہیں اتنا پیسہ دو گے تو ہوں گے. ذاتی ہے، کوئی ملازمت ہے یا کچھ بھی ہے، وہاں بھی ڈنڈی ماریں گے. اور جتنا انہوں نے لگایا ہوتا ہے 40-50 لاکھ لگ جاتا ہے تو 40-50 کروڑ کما کے باہر بھاگ جاتے ہیں. اس سے بھی زیادہ، یہ تو میں نے کم بتایا ہے. ہم حالانکہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، کروڑوں ارباب پتی ہو جاتا ہے 5 سال کے اندر، ارباب پتی، اور سارا ڈکار مار کے باہر بھاگ جاتے ہیں. پھر بیٹھتے بھی خنزیر کھانی قوم کے پاس ہے. پھر سیکولر بن جاتے ہیں. ہم جیسا تو کوئی سیکولر کوئی نہیں. یعنی دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ دین کا رہتا ہے نہ اسلام کا رہتا ہے. وہ دھوبی کا کتا ہی ہے. اس دھوبی کے کتے کی طرف بھاگ جائیں گے، ادھر جا کے سیکولر بن جائیں گے. جس طرح احمد عیسیٰ مرزائی بنا، یہودی بنا، عجیب اس نے رنگ گرگڑ کی طرح بدلا. مسلمان تھا، پھر اہل حدیث بنا، اہل حدیث سے پھر آگے جناب مرزائی بن گیا. مسلمان سے اہل حدیث تک تو پہنچا نا، آگے پھر مرزائی بن گیا، غیر مسلم ہو گیا یکدمی. مرزائی بنا، پھر مرزائیوں کے ویزے پہ باہر چلا گیا. اب مرزائیوں کو بھی گالی نکالتا. اس کتے کی طرح بھی نہیں ہے، اس کتے کی طرح بھی نہیں. جس کتے کو کھانا دیا جائے نا تو وہ اگر پاگل بولا بھی ہو جائے نا تو مالک کو نہیں کاٹتا، جتنا مرضی ہو. مالک بولا ہوا ہے، مالک اس کے پاس جائے گا تو وہ نیچے گر جائے گا، اپنی گردن نیچے کر لے گا اور دوسروں سب کو کاٹے گا. تو یہ تو مالک اس بولے کتے کی طرح بھی نہیں.
بولے کتے کی طرح بھی نہیں. یہ سب کو کاٹنے کی بجائے نبی علیہ السلام کو کاٹنے لگا، نبی علیہ السلام کی حدیث کو برا بھلا کہنے لگا، قرآن پاک کے دھجیاں اڑا رہی. قرآن پاک میں اسلام کی دھجیاں اڑا دی، ان کا اسلام کی دھجیاں اڑا دی. ایسا لعنتی بنا، یعنی اسلام سارا اسلام سے پڑھ کے گیا، اسلام جاننے والا اسلام کی دھجیاں اڑا دی. تو نبی میں کیا نبی مان بیٹھا، میں نبی ہوں، اوپر سے قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا. چاول اتنا پرلے درجے کا ہے، کوئی مقابلے میں مجھے بات تجھے کرنی نہیں آتی. اور جھوٹ مار کے جھوٹ بول کے مناظرہ ہوا مولویوں کا میرے پاس. تو میں نے کہا ایک رسول کا ترجمہ کیوں نہیں کیا، نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ تو جب آئی بات رہی ہے نام کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب ہم یہ تو نہیں فرما سکتے کہ جناب اللہ کے ڈاکیے نے آ کر ہمیں فرمایا، یعنی گستاخی والا لفظ بولے. یہ وہ تو نام ذکری نام ہو رہا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول نے. اب رسول اللہ کا نام آ گیا. اب جب نام ہے تو پھر نام ہی بولا جائے گا، جب اس کا ترجمہ کے وقت آئے گا تو پھر ترجمہ بعد آدمی رسول اللہ کا ترجمہ قرآن پاک میں تو نہیں ہوتا، وہ تو نام ہے اور نام کو نام ہی استعمال کرنا ہے. ہاں کوئی پوچھتا ہے رسول اللہ کا ترجمہ کیا، تو ہمیں پتہ ہے پیغام رساں، اللہ کی طرف سے جو پیغام رساں بن کر آئے اسے رسول کہتے ہیں. اب یہی لفظ ہے توہین، ہم یہ ڈاکیا بن کر آئے تو ڈاکیا صرف ڈاک دے کے بھاگ جاتا ہے، کہ رسول کا کام ہوتا ہے رہ کے عمل بھی کر کے دکھائے. بھاگے نا، عمل کر کے دکھائے، عمل کر کے. تو رسول اللہ پریکٹیکل کر کے دکھائے. آپ کو مارے بھی پڑی پریکٹیکل کی وجہ سے، لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے. آج کا رسول کہتا ہے ہمارے پاس ہے، پہنچا دینا ہے، رسول ہے ہی نہیں. آج کل کا رسول تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہے ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو ختم فرما دیا رسالت کا سلسلہ ہی، نبوت کا سلسلہ ہی. درمیان میں کوئی نبی نہیں نہ ہوا تو میں رسول ہو گیا ہوں. تو لعنت خدا کی تجھے قرآن پڑھنا آتا نہیں. پہلے قرآن تو سیکھ، اپنے اندر قابلیت پیدا کر. لوگوں کو جھوٹ بول کے میں نے پوچھا رسول کا کیا معنی ہے؟ چوپ. رسول کا کیا معنی ہے؟ چوپ. دھور پٹے منہ ایسے لعنتی پر، لعنت اللہ علی الکاذبین. حرامزادے کو آپ خود آتا نہیں، دوسروں کو کہتا ہے. تو سر نہ کر، یہ بتا کہ سر کر کے نیچے اترے، اس کا معنی تو بتا، دوبارہ پھر بتا. یہ جو تو کہتا ہے نا سر کر کے شہاب ثاقب اترے، تو شہاب ثاقب کس کا معنی ہے، کس کا ترجمہ ہے؟ قرآن کی آیت پر سیدھی سادھی جو مفہوم ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ان کو اپنی طرف میل کر لے. ہلا لے، جب تیری آواز پہ دنیا میں بولتے دوڑتے آئیں. اب جب وہ ہل گئے تو اللہ نے فرمایا ان کے ٹکڑے کر دے. ٹکڑے کیے، فرمایا آپ پھر بلا. انہوں نے بلایا تو وہ پرندے جو تھے دوڑتے آ کے ان کے ہاتھ میں یا ان کے پاس زندہ ہو گئے. اللہ کی قدرت دیکھنی تھی انہوں نے. بات اللہ کی قدرت کی ہو رہی ہے کہ یا اللہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں، زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں. تو مراد یہ تھا کہ لوگ اس بات پہ عملی ایمان ہی نہیں تھا. پیغمبر پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ جن پرندوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے اور پھر ان کے ٹکڑے کر دیے، یہ دیکھو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے دنیا میں. یہ ہے پریکٹیکل، اور انبیاء پریکٹیکل کر دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دکھاتا ہے. سیدھی دنیا کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں پریکٹیکل کر کے انبیاء بتاتے تھے، اللہ ان کے سامنے وہ بات چیز فرما دیتا تھا تو لوگ ایمان لے آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام پر لوگ ایمان لے آئے. بات تو وہ ایک پریکٹیکل کی، معجزے کی.
اس لیے فرمایا قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں؟ تو پڑھتا ہے بلا. عالم نرم لفظ نہیں میرے پاس، میں یہ کہتا ہوں کہ تو ہے بڑا دلہ. تجھے قرآن پاک پر اوپر سے پڑھنا تھا قال بلا، نرا دلہ. قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو نبی بن بیٹھا، رسول بن بیٹھا، لعنت خدا کی. اسی طرح وہ بھی دلہ، غلام قادیانی وہ بھی بڑا دلہ. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. دلہ بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، دلہ بندہ بالکل. یہ اللہ رب تعالیٰ پتہ نہیں قرآن پاک میں کتنی جگہ فرمایا کافۃ للناس جمیعا، محبوب ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رسول بنا دیا، کافی کر دیا. ان رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر. قرآن پاک کی آیتیں تو بار بار کہہ رہی ہیں قیامت تک میں رسول ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور تم زمین کے تمام ذرے اس بات کے شاہد ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام کائنات کی طرف رسول بن کر ہوں قیامت تک. قیامت تک جتنے ہوں گے جھوٹے ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے. 30,000 ہو جائے تب بھی جھوٹے ہیں، 30 ہیں تب بھی جھوٹے ہیں. نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ہوں گے یہ بالکل جھوٹ بولتی ہیں. مرزائی بالکل جھوٹ بولتی ہیں، اللہ کی قرآن پاک کی آیات کو بھی جھٹلاتی ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی جھٹلاتی ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرما بردار ہیں. فرما بردار ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور اللہ نے فرمایا خاتم النبیین. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خاتم النبیین، اب خاتم النبیین کا لفظ پڑھ کر بھی پھر کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی باپ، خاتم کا معنی اعلیٰ، خاتم کا معنی افضل. یہ تیرے باپ نے بتایا کہ تمہارے باپ کی ڈکشنری سے نکلا ہے. اور مرزائیو تمہارے باپ کی ڈکشنری سے نکلا ہے. کس کی ڈکشنری سے نکالا ہے تم نے؟ گالی نکالنا سوکھا ہے. احمد رضا خان کو گالی نکالنا، مجھے گالی نکالنا آسان ہے، لیکن علم پر کوئی قادیانی بھی سماعت بناؤ، سماعت اس کے وہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، خلیفہ سور، خلیفہ سور کو بھی شامل کرو. قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور ڈینگے بڑی مارتی ہیں. ڈینگے تو پہلے قرآن پاک تو سیکھو. تمہیں قرآن پاک پڑھنا آتا نہیں، مربی سب کو نہیں آتا. وہ تو ہے تھلے والے، ہاں مربی جی تھکڑ ڈیو تھے دبی، مربی تو مربی ہے. لیکن ان کا خلیفہ جس کو خلیفہ عالم بنایا ہوا ہے، خلیفہ اپنا مسلمان بنایا انہوں نے ان کے ذہن کے مطابق، وہ خلیفہ جو ہے وہ بے ایمان ہے، اسے قرآن پڑھنا آتا نہیں. اسی طرح پہلے خلیفہ بھی الحمدللہ رب تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں، ربا قاری القرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. وہ سارے مرزئی تو ہیں، مرزئیوں کی علاوہ تو ہے کوئی نہیں. پڑھنا قرآن نہیں آتا اور مناظرہ آگے کرتے. پہلے قرآن تو سیکھو. نبی علیہ السلام کی حدیث کو تم نہیں مانتے تو خاتم النبیین پہ رولا ڈالا ہوا ہے. کیا رولا ہے تمہارا؟ کیا حیثیت ہے تمہاری قرآن پاک کے ساتھ؟ اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، بس بات ختم. میں انبیاء کے سلسلوں کو بند کرنے والا ہوں. اللہ خود بند کر دیا اللہ نے. پھر اس پہ قدغن لگانا. خاتم کا معنی یہ، خاتم کا معنی یہ. اللہ کے رسول نے تشریح کر کے تو بتا دی. اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے؟ جو نہ مانے خدا کی لعنت اس پر ہے. اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں. یہاں بھی وہی بات ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے رسول بنا دیا. اور کوئی نہیں مانتا، کوئی مرزائی انکار کرتا ہے، جو مرضی کرے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، رب نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کفا باللہ شہیدہ. کوئی مانے نہ مانے بھاڑ میں جائے. رسول رب فرما رہا ہے بھاڑ میں جائے. اپنا ہی برا کرے گا نا بھاڑ میں، یعنی دوزخ میں.
نہ مانے رسول اللہ کو، نہ مانے، آخر جتنے نہ مانے گے اتنے ہی دوزخ میں جائیں گے۔ رب نے فرمایا تسلی دی، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبوب اللہ ہی آپ کو کافی ہے، اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔ مانیں گے تو ہم اپنے فائدے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں گے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کی رحمت میں آئیں گے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کے حکم کو مانو گے اپنے فائدے کے لیے۔ ہم اپنا فائدہ کریں گے، نہ اللہ کا نقصان اپنا فائدہ ہے، نہ رسول اللہ کا فائدہ ہے، فائدہ ہم اپنا ہے، فائدہ ہمارا اپنا ہے، نہ کچھ رسول اللہ کا فائدہ کر سکتی ہیں نہ اللہ کا فائدہ کر سکتی ہیں۔ اللہ تو خالق ہے، ہم اس کی نماز پڑھیں گے اپنا فائدہ ہے، ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے اپنا فائدہ ہے، ہم اس کا حج کریں گے۔ اور یہ چبل احمد عیسیٰ نہ نماز پڑھنے دیتا، نہ زکوٰۃ دینے دیتا، نہ حج کرنے دیتا، سارے دجل ہیں۔ اس لیے سارے دجل ہیں کہ یہ خود چبل ہیں۔ جب خود چبل ہیں تو چبلوں کے ساتھ مناظرہ کیسا؟ چبلوں کے ساتھ یہ مناظرہ ہے کہ لتر مارو، جہاں مل جائیں پینٹی لگاؤ، اور بلکہ ایسے مل جائیں تو قوت طاقت رکھتی ہو تو جان سے ہی کاٹ ڈالو۔ بس ان کو منوانے کا یہی طریقہ ہے، نہیں مانتے تو چلو جاؤ جہنم میں۔ کفیٰ باللہ شہیدا، آگے فرمایا من یطیع الرسول، جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، پس اس نے اپنے رب کا حکم مانا۔ جس نے نبی کا حکم مانا اس نے اپنے رب کا حکم مانا، جس نے نبی کا حکم مانا اس نے رب کا حکم مانا۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اللہ رسول اللہ، من یطیع اللہ رسول، یہ تمہارے لیے ہی آیت نہیں، صرف نبی علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات ہے، قرآن پاک جو ان کا ہے۔ اب میں اٹھ کھڑا ہوں تو یہ قرآن پاک کی آیت مجھ پہ شاہد ہے، تجھ پر شاہد کیا؟ لعنت ہے تم پر شاہد ہی نہیں۔ جب کوئی اپنے فائدے کی بات نہ تھوڑی جاننا، یسألونک، یہ ملوٹوں سے پوچھتی ہے، عن الساعة ایان مرساہا، یسألونک ایان مرساہا، اور تیرے باپ سے پوچھے میں، تجھے تو خود ہی نہیں پتا ایان مرساہا کیا ہے۔